بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، استقبال کیا جاتا ہے آپ کا علم کی تختی یوٹیوب چینل میں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ پڑوسی کو پریشان کرنے کی وجہ سے جہنم۔ جو لوگ اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور ضرور دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فلاں عورت نماز، خیرات اور روزہ بکثرت رکھتی ہے، ہاں مگر اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی رعایت کے متعلق تو قرآن پاک اور حدیث پاک میں بڑی اہمیت اور تاکید منقول ہے، اور انہیں تکلیف دینے اور ستانے پر سخت وعید منقول ہے۔ ایک حدیث میں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوسیوں کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی تکلیف سے پڑوسی نہ بچ سکے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ پڑوسی کے ساتھ برائی قیامت کی علامت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے کہ جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر محتاج ہو تو اس کی اعانت کرو، اگر بیمار ہو تو عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اس کی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کرو جس سے اس کی ہوا نہ رک جائے، اگر کوئی پھل خریدے تو اس کو بھی ہدیہ میں پیش کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر پوشیدہ کوئی بھی پھل فروٹ اگر آپ لائیں تو پوشیدہ لا کر اپنے گھر میں دو تاکہ وہ نہ دیکھے، اور اس کو تیری اولاد لے کر باہر نہ نکلے تاکہ پڑوسی کے بچے اسے دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو، اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑوسیوں کو کسی بھی طریقے سے تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے کسی بھی کام سے ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ نے سنا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے یعنی اگر آپ کے پڑوسیوں کو کسی بھی وجہ سے آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو یاد رکھیں آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔